السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیوچر کنٹینیوس کے جو سینٹینسز ہیں، جو فقرے ہیں، جو کہ فیوچر کا جو ٹینس ہے، جو زمانہ ہے، ہم ان کے بارے میں ان کے جملوں کے کہ کس طرح سے کہ ان کی جو سٹرکچر ہے، ان کی جو ترتیب ہے، ان کی جو فارمیشن ہے، وہ کیسے کی جاتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ اس کا سٹرکچر کو ذہن میں رکھیں، اس کی بناوٹ کو، اس کے طریقے کو۔ سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ہیلپنگ ورب، اس کے بعد ورب، اس کے بعد آبجیکٹ۔ تو جو سب سے بڑا جو کنفیوژن آتا ہے وہ آتا ہے ہیلپنگ ورب اور ورب کے درمیان۔ تو ہیلپنگ ورب اور ورب کے درمیان جو ایک بیسک ڈفرنس ہے، سب سے پہلے آپ وہ جانیں۔ تو اگر اس کے فرق کا آپ کو پتہ چل گیا تو سمجھے کہ آپ کے لیے فقرے کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے آتا ہے ہیلپنگ ورب۔ تو ہیلپنگ ورب کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ زمانے کو۔ زمانے کو مقصد کہ وہ پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے یا فیوچر ہوگا۔ اور جو ورب ہے وہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ وہ ظاہر کرتا ہے سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے درمیان میں جو تعلق ہے، ان کی نوعیت کو، اس کی کیفیت کو۔ جس طرح سے سب سے پہلی اگزامپل، I shall be going to school۔ تو میں اسکول جا رہا ہوں گا۔ میرا اور جو اسکول کا جو تعلق ہے وہ کس کے ذریعے سے واضح کلیئر ہو رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے گوئنگ سے، گوئنگ کے ذریعے سے۔ تو اگر آپ یہاں پر لگا دیجیے کہ I shall be living in the school، کہ میں اسکول میں رہ رہا ہوں، تعلق پھر بھی میرا اور اسکول کا ہوگا، لیکن پھر اس تعلق میں فرق ہوگا۔ اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، پھر ہوگا میں وہاں پر رہتا ہوں، رہ رہا ہوں گا۔ تو ان کی جو وضاحت ہے وہ مزید مثالوں میں ہوگی، اس کی جو ایکسرسائز میں ہوگی۔ تو وی شیل بی گوئنگ ٹو اسکول، کہ ہم اسکول جا رہے ہوں گے۔ یہاں پر آپ جو پروناؤن ہے، ان کی جو سیٹنگ ہے، ان کی جو ترتیب ہے، اس کے اوپر فوکس کریں۔ یو ول بی گوئنگ ٹو اسکول، کہ تم اسکول جا رہے ہوگے۔ ہی ول بی گوئنگ ٹو اسکول، وہ اسکول جا رہا ہوگا۔ شی ول بی گوئنگ ٹو اسکول، وہ اسکول جا رہی ہوگی۔ دے ول بی گوئنگ ٹو اسکول، وہ اسکول جا رہے ہوں گے۔ تو اس سے آگے دوستو مزید کہ جو منفی جملے ہیں، ان کے اندر ہم نوٹ کا اضافہ کرتے ہیں، کس کے درمیان میں؟ ہیلپنگ ورب اور ورب کے درمیان۔ اس کے اندر منفیت دکھائی جائے کسی کام کا نہ ہونا۔ I shall not be going to school، میں اسکول نہیں جا رہا ہوں گا۔ We shall not be going to school، ہم اسکول نہیں جا رہے ہوں گے۔ You will not be going to school، تم اسکول نہیں جا رہے ہوں گے۔ He will not be going to school، وہ اسکول نہیں جا رہا ہوگا۔ She will not be going to school، وہ اسکول نہیں جا رہی ہوگی۔ They will not be going to school، کہ وہ اسکول نہیں جا رہے ہوں گے۔ تو دوستو، اس سے آگے مثالیں اس کی تو ان کے اندر سب سے پہلے ان کے اندر مکس مثالیں ہیں، جن کے اندر نیگیٹو بھی ہے، انٹروگیٹو بھی ہے۔ بچہ کھیل رہا ہوگا، دا چائلڈ ول بی پلئنگ، طالب علم امتحان کی تیاری کر رہا ہوگا۔ دا اسٹوڈنٹ ول بی پریپیرنگ فار دا ایگزامینیشن، وہ سگریٹ نہیں پی رہا ہوگا۔ ہی ول ناٹ بی اسموکنگ، ہم کھانا کھا رہے ہوں گے۔ وی شیل بی ٹیکنگ میل، پرندے چہچہا رہے ہوں گے۔ دا برڈز ول بی چرپنگ، کیا وہ سو نہیں رہے ہوں گے۔ ول دے ناٹ بی سلیپنگ۔ تو ان جملوں کے اندر آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، صرف غور کی ضرورت ہے، آپ کی کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے جملوں کے اندر۔ اب دیکھیں کہ بچہ کھیل رہا ہوگا، ایک کھیل ہے، یہ ایک خود آبجیکٹ ہے، اس لیے یہاں پر ورب کو آبجیکٹ ہی یوز کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آگے جو ایک سمجھنے والا جملہ ہے وہ ہے طالب علم امتحان کی تیاری کر رہا ہوگا۔ یہاں پر
اسٹوڈنٹ کا جو تعلق ہے وہ امتحان کے ساتھ ہے، ایگزامینیشن کے ساتھ ہے، کہ وہ کیا ہے کہ دا اسٹوڈنٹ ول بی پریپیرنگ فار دا ایگزامینیشن۔ تو اس کے اندر جو پریپیرنگ ہے وہ کیا ہے؟ ان دونوں کا آپس میں تعلق کو بیان کر رہا۔ تو ہیلپنگ ورب تو زمانے کو بیان کر رہی ہے جو کہ اس میں ول ہے۔ اب یہاں پر آپ ول ہے، یہاں پر آپ ول بی ہے، اس کے اندر جو ہیلپنگ ورب پوری ہے وہ ول بی ہے، تو آپ ول بی کو ختم کر کے از لگا دیں، یہاں پر واز لگا دیں، تو کیا ہوگا کہ اس کا زمانہ ہی چینج ہو جائے گا۔ مگر جو پریپیرنگ جو ورب ہے وہ تو پریپیرنگ ہی لگے گی، پاسٹ میں بھی، پریزنٹ میں بھی اور فیوچر میں لگی ہوئی ہے۔ تو اس کی جو اسٹرکچر کی، اس کی جو ترتیب ہے، اس کی کنڈیشن ہے، وہ ہر حالت میں یہی ہوگی۔ تو یہ کیا بیان کر رہی ہے؟ طالب علم اور امتحان کے آپس میں تعلق کو۔ ہی ول ناٹ بی اسموکنگ، وہ سگریٹ نہیں پی رہا ہو، تو جو اسموک ہے ایز اے یہاں پر یہ ورب اور آبجیکٹ دونوں یوز ہوا۔ وی شیل بی ٹیکنگ میل، ہم کھانا کھا رہے ہوں گے، تو یہاں پر وی ہمارا اور کھانے کے درمیان میں جو تعلق ہے وہ ٹیکنگ سے ہے، ٹیکنگ بیان کر رہا ہے۔ پرندے چہچہا رہے ہوں گے، دا برڈز ول بی چرپنگ۔ تو اس جملے کے اندر جو برڈ پرندے ہیں اور جو چرپنگ ہے، یہ جو اس کے اندر جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ دونوں کا آپس میں، کہ پرندے کیا کر رہے ہیں؟ چہچہا رہے ہیں۔ تو جو یہاں پر چرپنگ ہے ایز اے یہ آبجیکٹ اور ورب دونوں ہی یوز ہوا ہے۔ ول دے ناٹ بی سلیپنگ، کیا وہ سو نہیں رہے ہوں گے؟ تو اس جملے کے اندر جو سلیپنگ ہے وہ ایز اے آبجیکٹ اور ورب دونوں کا ہی کام دے رہا ہے۔ لیکن ول ہے، ول کیا بیان کر رہا ہے؟ زمانے کو بیان کر رہا ہے، فیوچر کے زمانے کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات جو ہے وہ قابل غور ہے، یہی بات جو سب سے زیادہ جو غور کرنے کے قابل ہے وہ ہے ان کا آپس میں تعلق۔ تو تعلق کو سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ تو اس سے آگے دوستو اس کی فردر مثالیں ہیں کہ تم تقریر کر رہے ہوگے، یو ول بی میکنگ اے اسپیچ، کیا پروفیسر لیکچر دے رہا ہوگا، ول دا پروفیسر بی ڈیلیورنگ دا لیکچر، کیا وہ کار پر اسلام آباد جا رہے ہوں گے، ول دے بی ٹریولنگ ٹو اسلام آباد بائی کار، کیا وہ اگلے سال امتحان دے رہی ہوگی، ول شی بی ٹیکنگ ایگزامینیشن دا نیکسٹ ایئر، تو بھی کپڑے دھو رہا ہوگا، دا واشر مین ول بی واشنگ دا کلوتھ، کیا تم سڑک پر پار کر رہے ہوگے، ول یو بی کراسنگ دا روڈ، تو کیا تم جو ہے یہ سڑک پار کر رہے ہوگے۔ تو اس کے اندر دوستو آپ نے دیکھا کہ اسٹرکچر سب سے زیادہ کسی بھی لینگویج کے اندر اس کا اسٹرکچر سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح انگلش کے اندر بھی اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو مجھے امید ہے دوستو کہ آپ کو یہ بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہوگی انگلش گرامر۔ ملیں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔